الحمد للہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب بخوبی واقف ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور حرمت والا مہینہ ہے جس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جس طرح دیگر مہینوں میں خرافاتیں، بدعات اور رسمیں کی جاتی ہیں، اس طرح اس مہینے میں بھی کچھ بدعاتیں، خرافات اور رسمیں کی جاتی ہیں، جن میں سے آج میں ایک کا ذکر کروں گا۔ 22 رجب کو پاک و ہند میں خاص کر کے کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اگر آپ اس تعلق سے تلاش کریں گے تو آپ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف سے نسبت کر کے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جو تفصیلی ہے، جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس قصے کی بنیاد پر لوگ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی یعنی ایصال ثواب کیا جائے ان پر کے نام پر، یا فاتحہ دیا جائے، اور وہ فاتحہ کا کھانا یا ایصال ثواب کا کھانا غریبوں میں، مسکینوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یا خود بھی کھائیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جو قصہ ان کی طرف بیان کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ پورا دار و مدار اس کا سند پر ہے۔ ابھی پچھلے ٹائم میں نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی بات ہو کسی کے تعلق سے، چاہے اچھی کیوں نہ ہو، خیر والی کیوں نہ ہو، اس تک وہ بات ثابت ہونی چاہیے، تب جا کے اس کو آگے ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ جھوٹا قصہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں گے تاریخ، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملتی ہے۔ دیکھیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو نہ ہی 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ ہی وفات ہوئے، بلکہ آپ پیچھے جائیں تاریخ میں دیکھیں کہ اس دن، اس 22 رجب کو مستند حوالے یہ بات ملتی ہے کہ اس تاریخ کو معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ اور یہ رافضی اور نیم رافضی لوگ اہل سنت میں خرافات پیدا کرنے کے لیے، بدعات پیدا کرنے کے لیے، وہ اس بات کو چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، اور سامنے یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قصہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ حقیقت سے واضح یا آیا نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس دن جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے وفات کا دن ہے۔ یہ لوگ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا، ابو لولو، اس کی تکریم و تعظیم کرتے ہوئے عید مناتے ہیں، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن یہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام، ہمارے سنی بھائی اس چیز کو سمجھ نہ سکے، اور اس کے پیچھے جو اصل واقعہ ہے، جو مقصد ہے، اس کو بھی نہیں جان سکے۔ نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی یوم پیدائش کا دن ہے، نہ وفات کا دن ہے، نہ ان سے یہ قصہ ثابت ہے، لیکن یہ جو عمل کیا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ ایک عید ہو رہی ہے اس نام پر، اور یہ اب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کام، دوسرے اطراف کے جگہ پر بھی یہ بدعات پھیلتی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اس سے واضح طور پر حقیقت کو نہیں جان سکے۔ دیکھیں دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کوئی شخص ایک ایڈیشن کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی چیز سبٹریکشن کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص اس میں یعنی اپنی بات منوا سکتا ہے، یا کوئی لوگ کتنی بھی تعداد میں کیوں نہ ہو وہ دین کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ جو کوئی شخص دین یا عمل کے اعتبار سے کوئی کام کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے یعنی دین میں جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہیں ملتی ہے، تو وہ اللہ کے یہاں ریجیکٹڈ ہے، مقبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کرنے میں کیا برا ہے، ان کے نام کا ہم فاتحہ کر رہے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، صلہ رحمی کہہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ منع کہاں ہے؟ سوال یہی
کیا جاتا ہے کہ منع کہاں ہے؟ بھائی منع یہاں ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا. اب سورہ مائدہ اٹھائیں، آیت نمبر 3 پڑھیں کہ اللہ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اللہ نے دین مکمل کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر والی چیز اس امت کو بتانے سے مخفی نہیں رہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی شخص یہ عملاً یا اعتقاداً یا زبان سے ایسی چیز کہتا ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی چیز تھی وہ اس امت کو آگاہ کی، اور جو شر کی چیز تھی اس امت کے لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں صحابہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے اے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا نا؟ تو صحابہ اس بات میں جواب دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پورا دین مکمل طور پر پہنچایا ہوا ہے. تو دین میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کیا جا سکتا. دین مکمل ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت واضح ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی چیز تو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ چیز ثابت ہے. لیکن کچھ اور مسئلہ ہے. اس تاریخ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے، لہٰذا ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کو یا جو ارد گرد ہمارے پڑوسی وغیرہ اس کام میں ملوث ہیں ان کو حقیقت بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے بچ جائیں. اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ سنن کبریٰ بیہقی میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ کل بدعت ضلال وان رأى الناس حسنا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے اسے لوگ اچھا کیوں نہ سمجھے. تو یہ آپ یہ کانسیپٹ بنا لیں اپنے دماغ میں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی عمل کی قبولیت کے لیے چند شروط ہوتے ہیں، تو اس کو جاننا ضروری ہے، تب جا کر وہ عمل ہمارے یہاں قبول ہے. تو ایسے خرافات سے، ایسی بدعت سے بچ کے رہیں، اور جو حقیقت ہے اس تاریخ میں 22 رجب کو، اس سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو بدعت میں پڑے ہیں ہم خود بھی باہر آئیں، اور ہمارے گھر والے یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی اس میں ملوث ہیں تو وہ بھی باہر آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلم امت کو ان بدعات، خرافات اور رسموں سے بچائے رکھیں. آمین.